باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں شیطان مردود کے شر سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قل کہہ دیجئے، من کس نے حرم حرام کی، زینت اللہ زینت اللہ کی، التی وہ جو اخرجہ نکالا، لعبادہ اپنے بندے کے لیے، والطیبات اور پاکیزہ، من الرزق رزق سے۔ پوچھو کہ جو زینت و آرائش اور کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں اللہ نے حلال کی تھی اپنے بندے کے لیے، اس کو کس نے حرام کیا ہے؟ قل کہہ دیجئے، ہی یا یہ للذین ان لوگوں کے لیے ہے، آمنو جو کہ ایمان لائے، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، خالصاتاً خالص ہو کر، یوم القیامت قیامت کے دن۔ کہہ دو کہ یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں ایمان والوں کے لیے ہیں اور قیامت کے دن انہی کا حصہ ہوں گی خاص۔ کذالک اسی طرح، نفصل الآیات ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اپنی آیتیں، لقوم اس قوم کے لیے، یعلمون جو کہ جانتے ہیں۔ اسی طرح اللہ اپنی آیتیں اس قوم کے لیے بیان کرتا ہے جو کہ جانتے ہیں، جو سمجھتے ہیں۔ کھانے پینے کی بعض چیزوں کو کچھ لوگوں نے خود پر حرام کر لیا تھا، تو اس فعل کی ان کی تردید ہو رہی ہے اور ان سے کوشچن کیا جا رہا ہے کہ کس نے یہ حرام کی تھی؟ تو یہ سب چیزیں اللہ پر ایمان رکھنے والے اور ان عبادت کرنے والوں کے لیے تیار ہوئی ہیں۔ دنیا میں ان کے ساتھ اور لوگ بھی شریک ہیں، لیکن پھر قیامت کے دن یہ الگ کر دیے جائیں گے اور یہ صرف نعمتیں جو ہیں مومنوں کو ہی دی جائیں گی۔ ابن عباس راوی ہیں کہ مشرک ننگے ہو کر اللہ کے گھر کا طواف کرتے تھے، سیٹیاں اور تالیاں بجاتے تھے، پھر یہ آیات اتری۔ قل کہہ دیجئے، انما بے شک حرم حرام کیا ہے، ربیہ میرے رب نے، الفواحش بے حیائی کو، ما ظہر جو کہ ظاہر ہو، منہا اس میں، وما بطنا اور جو کہ چھپی ہوئی ہو، والاسم اور گناہ کو، والبغی اور سرکشی کو، بغیر الحق بغیر حق کے، وان تشرکوا اور یہ کہ تم شریک ٹھہراؤ، باللہ اللہ کے ساتھ، معلوم جو نہیں، ینزل نازل کی گئی، بھی ساتھ اس کے، سلطانن کوئی دلیل، وان اور یہ کہ تقولو تم کہو، اللہ اللہ پر، ما لا تعلمون جو کہ تم نہیں جانتے۔ کہہ دو کہ میرے پروردگار نے بے حیائی کی باتوں کو، ظاہر ہو یا پوشیدہ ہو، گناہ کو اور ناحق زیادتی کرنے والوں کو حرام کیا ہے، اور اس کو بھی کہ تم کسی کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ جس کی تمہارے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے، اور اس کو بھی کہ اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہو جس کا تمہیں کچھ علم نہیں ہے۔ بخاری و مسلم میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ سے زیادہ غیرت والا کوئی نہیں۔ تو سورۃ الانعام میں چھپی کھلی بے حیائی کے متعلق باتیں بتائی جا چکی ہیں۔ اللہ نے ہر گناہ کو حرام کیا، ناحق ظلم و زیادتی کو، سرکشی کو اور غرور کو بھی حرام کیا۔ اسم سے مراد وہ گناہ ہے جو انسان خود کرے، اور بغی سے مراد وہ گناہ ہے جس میں دوسرے کا نقصان ہو۔ اسی طرح رب کی عبادت میں بھی کسی کو شریک ٹھہرانا بھی حرام ہے، اللہ پر جھوٹ باندھنا بھی، یعنی کہ اس کی اولاد بتانا وغیرہ۔ یہ باتیں جہالت کی ہیں، جیسا کہ فرمان ہے، فاجتنبوا الرجس من الاوثان، یعنی بتوں کی نجاست سے بچو۔ وَلِكُلِّ اور ہر امت کے لیے، اجل مقرر ہے وقت، فَإِذَا پھر جب، جاء آئے گا، اجلہم ان کا وقت، لا یستأخرون نہیں وہ دیر کریں گے، ساعتاً ایک گھڑی بھی، ولا یستقدمون اور نہ جلدی۔ ہر فرقے کے لیے موت کا ایک وقت مقرر ہے، تو جب وہ وقت آ جاتا ہے تو نہ ایک گھڑی دیر کر سکتے ہیں اور نہ جلدی۔ یا بنی آدم اے بنی آدم، اما جب، یاتینکم آئے تمہارے پاس، رسول پیغمبر، منکم تمہیں میں سے، یقصون بیان کریں، علیکم تم پر، آیاتی میری نشانیاں۔ اے بنی آدم، ہم تم کو یہ نصیحت کرتے رہے ہیں کہ جب تمہارے پاس ہمارے پیغمبر آئیں اور ہماری آیتیں تم کو پڑھ کر سنائیں، فمن اتقی پس جو کوئی متقی ہو، وہ اصلح اور اصلاح کر لے، فلا خوف تو
تو نہ کوئی خوف ہوگا علیہم ان پر ولا هم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو جو کوئی تقوی اختیار کرے گا اور اپنی اصلاح کرے گا تو قیامت کے دن اس کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ یہ لوگ غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو خبردار کرتی ہیں کہ جب رسول ڈرائیں اور دین کی طرف رغبت دلائیں تو بدکاریوں کو چھوڑ دے اور اللہ کی اطاعت کی طرف جھک جائیں۔ تو جب وہ یہ کریں گے تو کوئی ان کو نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے اور ہر نا امیدی سے وہ محفوظ ہو جائیں گے۔ والذین اور وہ لوگ جنہوں نے کذبوا جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیتوں کو واستکبروا اور تکبر کیا انہا اس سے اولئک یہی لوگ ہیں اصحاب النار رہنے والے آگ کے ہم فیہا خالدون اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے سرکشی کی اور تکبر سے کام کیا یہی لوگ دوزخی ہیں اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ فمن پس کون ہے ازلم ظالم ممن افطرا جو کہ باندھے اللہ پر کاذباً جھوٹ او کذبا یا جھٹلائے بآیاتہ اس کی آیتوں کو۔ تو اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور اس کی آیتوں کو جھٹلائے۔ اولئک یہی لوگ ہیں ینالہم پہنچے گا ان کو نصیبہم ان کا حصہ من الکتاب لکھا ہوا۔ اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے اس کی آیتوں کو جھٹلائے تو ان کو ان کے نصیب کا لکھا ملتا رہے گا۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب جاءتہم آئی ان کے پاس رسولنا ہمارے بھیجے ہوئے یتوفونہم فوت کرنے ان کو قالوا وہ کہیں گے کہ اینا کہاں ہیں ما کنتم جو تھے تم تدعون پکارتے من دون اللہ اللہ کے سوا۔ تو وہ کوسچن کریں گے فرشتے کہ کہاں ہے جس کو تم اللہ کے سوا پکارتے تھے؟ تو وہ جواب دیں گے قالوا وہ کہیں گے ضلوا وہ گم ہو گئے انا ہم سے وشاہدوا اور ہم گواہی دیتے ہیں علی انفسہم اپنے آپ پر انہم بے شک وہ کانوا تھے کافرین کافر۔ تو جب ان کے پاس ہمارے فرشتے ان کی جان نکالنے آئیں گے تو کہیں گے کہاں ہے جس کو تم اللہ کے سوا پکارتے تھے؟ تو وہ کہیں گے ہم سے وہ گم ہو گئے ہیں اور اقرار کریں گے کہ بے شک ہم کافر تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے بھر کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ وہ اللہ کی آیات کو جھٹلائے گا جھوٹ باندھے گا تو اس کو حصہ پورا ملتا رہے گا، یعنی اس کی عمر عمل رزق جو اس کو لکھا ہے وہ دنیا میں تو ملے گا۔ اور آیت پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یفترون علی اللہ الکذب کہ یہ لوگ اللہ پر جھوٹی باندھے گڑنے والے فلاح نہیں پا سکتے۔ دنیا میں تو کچھ فائدہ اٹھا ہی لیں گے لیکن آخرکار ہمارے سامنے پیش ہوں گے، اس وقت ان کے کفر کے بدلے انہیں سخت سزائیں دی جائیں گی۔ ایک اور آیت میں ہے کافروں کے کفر سے آپ غمگین نہ ہو، ان کا لوٹنا ہماری ہی طرف ہوگا، پھر ہم انہیں ان کے کرتوت بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال سے واقف ہے۔ وہ تھوڑا سا دنیاوی فائدہ تو لے لیں گے، پھر فرمایا کہ ان کی روحوں کو قبض کرنے کے لیے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے آتے ہیں تو ان کو پوچھتے ہیں کہ اب اپنے معبودوں کو کیوں نہیں پکارتے کہ وہ تمہیں عذاب سے بچا لیں، تو آج وہ کہاں ہیں؟ تو یہ لوگ جواب دیں گے افسوس وہ تو ہم سے کھو گئے، ہمیں ان سے اب کسی فائدے کی امید نہیں رہی، ہم اپنے کفر کا اقرار کرتے ہیں۔ قولا فرمائے گا اللہ تعالیٰ ادخلوا داخل ہو جاؤ فی امتوں میں قد خلت جو کہ گزر چکی ہیں من قبلکم تم سے پہلے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ان امتوں میں شامل ہو جاؤ کہ جو پہلے گزر چکی ہیں، من الجن جنوں میں سے والانسی اور انسانوں میں سے، فی النار آگ میں، جنوں اور انسانوں میں جو کہ آگ میں ہیں ان جماعتوں میں داخل ہو جاؤ۔ کلما جب کبھی دخلت داخل ہوگی امت جماعت لعنت کرے گی اختہا اپنی دوسری بہن پر، یعنی کہ اپنی جیسی دوسری جماعت پر جو لعنت کرے گی۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب دارکو وہ اکٹھے کیے جائیں گے فیہا اس میں جمیعاً سب، یہاں تک کہ جب سب اس میں داخل ہو جائیں گے اکٹھے ہو جائیں گے قولت کہے گی اخراہم ان کی پچھلی بہن یعنی کہ پچھلی جو جماعت تھی وہ کہے گی ربنا اے ہمارے رب ہؤلائی یہ لوگ وہی ہیں اضلونا گمراہ کیا ہمیں فآتیم پس دے ان کو عذاباً عذاب ضعفاً دوگنا من النار آگ کا،
تو وہ کہیں گے کہ اللہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ان کو دگنا عذاب دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا قولا، وہ فرمائے گا لِكُلٍّ، ہر ایک کے لیے ضِعْفٌ دگنا ہے، وَلَٰكِن لَا تَعْلَمُونَ، تم نہیں جانتے مگر۔ جب ایک جماعت داخل ہوگی تو دوسری جو جماعت ہے وہ کہے گی، لعنت کرے گی کہ یہاں تک پھر جب سب لوگ داخل ہو جائیں گے تو پچھلی جو جماعت ہے وہ کہے گی کہ اے پروردگار، انہی لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ان کو جہنم کا دوسرا دگنا عذاب دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم کو بھی دگنا دیا جائے گا مگر تم جانتے نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مشرکوں کو جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے تھے، اس کی آیات کو جھٹلاتے تھے، ان سے فرمائے گا کہ اپنے ہی جیسوں میں جو تم سے پہلے گزر چکے ہوں، ہاں وہ جنات میں سے ہو، ہاں انسانوں میں سے ہو، جہنم میں جاؤ، فی النار، آگ میں جاؤ۔ تو ہر گروہ اپنے ساتھ جیسے پر لعنت کرے گا۔ عذابوں کو اس دن دیکھتے ہی سارے تعلق ٹوٹ جائیں گے۔ تو جو مرید لوگ ہیں اس وقت کہیں گے اگر ہم دنیا میں واپس جاتے تو آج ہم ان لوگوں سے بیزار ہو جاتے، ہم بھی ان سے بالکل ہی دستبردار ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ان کے کرتوت ان کے سامنے لائے گا جو ان کے لیے حسرت کا باعث ہوں گے، اور وہ جہنم سے کبھی آزاد نہیں ہوں گے۔ تو یہاں فرماتا ہے کہ جب یہ سارے کے سارے جہنم میں جا چکیں گے تو پچھلے یعنی تابعہ دار، مرید اور تقلید کرنے والے اگلوں سے یعنی کہ جن کو وہ مانتے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے فریاد کریں گے۔ اسے ظاہر ہے کہ یہ گمراہ کرنے والے ان سے پہلے ہی جہنم میں موجود ہوں گے، کیونکہ ان کا گناہ بھی بڑا ہوا تھا۔ کہیں گے یا اللہ انہیں دگنا عذاب نازل کر۔ چنانچہ اور آیت میں ہے یوم تقلب وجوہہم فی النار، جب ان کے چہرے آگ سے جلستے ہوں گے، اس وقت وہ حسرت سے کہیں گے کاش ہم اللہ کے رسول کے امتی ہوتے، یا اللہ ہم نے اپنے رسولوں اور بڑوں کی تابع داری نہ کی ہوتی جنہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، یا اللہ انہیں دگنا عذاب دیں۔ انہیں جواب ملا کہ ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے، ہر ایک کو اس کی برائیوں کا پورا بدلہ مل چکا ہے، جیسا کہ فرمان ہے الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا، یعنی جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا ان کو ہم زیادہ عذاب کریں گے۔ وقالت، اور کہے گی اولاہم، پہلی جماعت، لیاخراہم، پچھلی جماعت سے، فما پس نہیں، کانا تھا، لکم تمہارے لیے، علینا ہم پر، من فضل کوئی فضیلت، فذوقوا پس چکھو، العذاب عذاب کو، بما کنتم تکسبون، بوجہ اس کے جو کچھ تم کماتے تھے۔ تو پہلی جماعت پچھلی سے کہے گی ہم کو تم پر کچھ بھی فضیلت نہیں، تو جو تم عمل کیا کرتے تھے اس کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو۔ تو جن کو وہ بڑا سمجھتے رہے تھے اپنے ماننے والوں سے کہیں گے کہ جیسے ہم گمراہ تھے تم بھی گمراہ ہوئے، اب اپنے عمل کا بدلہ چکھو۔ اور آیت میں ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، کاش کہ تو دیکھتا جب کہ یہ گناہ گار اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے، ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہوں گے۔ ضعیف لوگ متکبروں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن بن جاتے، تو وہ جواب دیں گے کہ کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھا؟ وہ تمہارے سامنے کھلی موجود تھی، بات یہ ہے کہ تم خود ہی گناہ گار تھے۔ پھر کہیں گے کہ نہیں، تمہاری دن رات کی چالاکیوں نے تمہیں اس حد تک پہنچا دیا ہے، ہم نے تمہیں گمراہ نہیں کیا۔ تو اس وقت یہ سب شرمندہ ہوں گے، لیکن اس شرمندگی کو چھپانے کے لیے ایک دوسرے پر دباؤ ڈالیں گے۔ تو کفار کی گردوں میں توق پڑے ہوئے ہوں گے، انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا، نہ کم کیا جائے گا اور نہ زیادہ۔